انا کا دیوتا ناول بائی عزیز ذہان ایپیسوڈ 4۔ اس کی آنکھیں متواتر رونے کے باعث سوج چکی تھیں، خوبصورت چہرے پر چوٹ کے واضح نشان اور نیل پڑ چکے تھے۔ دروازہ بجنے کی آواز پر وہ چونکی۔ کون ہے؟ اس نے آئنمنٹ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میڈم، کھانا لایا ہوں، آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ واپس لے جاؤ، اس نے زہر خندی سے کہا۔ اگلے پل آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ درد کا احساس کچھ کم ہوا تو اسے پولیس اسٹیشن والا شخص یاد آیا۔ اب تو کمال حسن کو بھی سارے واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ وہ اپنا نام صاف کروانے کی خاطر اس بے گناہ کو سزا دلوا کر کیس کلوز کروا دیں گے۔ اسے اب اس شخص سے ہمدردی ہونے لگی اور برا بھی لگ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس کی گن اسے واپس کر دوں؟ گن کہاں گئی؟ یاد آتے ہی وہ بوکھلا کر بستر سے اتری۔ پسٹل تو کمال حسن کے قبضے میں تھی۔ شاید وہ کبھی نہ چاہتے کہ گن کسی کے ہاتھ لگے اور زلف پر جرم ثابت ہو۔ بے بسی سے سر پیر پٹکتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ بابا سے پسٹل کیسے واپس لی جا سکتی تھی؟ یونیورسٹی جانے اور دوستوں سے ملنے پر پابندی لگ چکی تھی، اسے ملازم صبح ہی بتا کر گیا تھا۔ شرمین اور باقی تمام فیملی ننھی جیا کی سالگرہ سیلیبریٹ کرنے ہوٹل جا رہے تھے۔ جیا زہیب کی بیٹی تھی۔ تاشفا کی حالت بھی اس گھر میں زلف سے مختلف نہیں تھی۔ نہ وہ اپنے مائکے سے مل سکتی تھی، نہ دوستوں سے۔ شرمین نے اس کا سانس لینا دوبھر کیا ہوا تھا۔ اس پر زہیب کی نت نئی عیاشیوں نے تاشفا کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی اور کمال حسن کے کمرے کا رخ کیا۔ لاکر کا کوڈ اسے پہلے سے پتا تھا۔ اسے جیسے ہی کوڈ ڈائل کر کے لاکر کھولا، پسٹل وہیں پڑی تھی۔ اعصاب پر پڑا دباؤ دھیرے دھیرے سرکتا محسوس ہوا۔ جیسے ہی گن اٹھا کر پلٹی، کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ جمشید تم! اس کا رنگ فک ہو گیا۔ جمشید شرمین کا بھائی تھا، وقت بے وقت اس کے سامنے نمودار ہو جاتا۔ اس کی بے باک نگاہوں سے زلف کو نفرت ہونے لگتی، مگر آج سچویشن الگ تھی۔ اسے سچویشن کی نوعیت سے رد عمل دینا تھا۔ چوری کر رہی تھی تم بھائی کے کمرے میں؟ کیا چھپا رہی ہو؟ پیچھے دکھاؤ ذرا۔ اگلے ہی پل جمشید نے پسٹل اس کی گرفت سے چھیننے لگی۔ اس سے ضبط سے آنکھیں میچتی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے اسے قائل کرنے کے۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے گولی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ عجیب گھٹیا طریقے سے کہتا اس پر جھکا۔ وہ سرحد سے دور بتکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر میں کمال بھائی کو بتا دیتا ہوں کہ تم چوری کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آتش فشاں جلنے لگا۔ آخر وہ ہی کیوں اتنی بدقسمت تھی؟ مت بتائیں جمشید بھائی پلیز، اس نے گریہ زاری سے درخواست کی۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم ذرا ہمارے تعلق پر بھی نظر ثانی کرو۔ کتنی اکھڑی اکھڑی رہتی ہو تم میرے ساتھ۔ جی میں سوچوں گی اس بارے میں۔ اس نے جان چھڑائی۔ گڈ گرل۔ جمشید نے گال تھپتھپانا چاہا، مگر زلف نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے لے کر بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ اچھی طرح لاک کرنے کے بعد ہی سکون کا سانس دیا۔ وہ پسٹل کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اب تو اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی اس کی زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ اپنے لیے نہ ہی دوسروں کے لیے۔ کمرے کی کھڑکی پر اداس سے شام اتری۔ زلف نوروز کی آنکھوں کی مانند وہ گھٹنوں میں سر دیے کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی، سوچے تذبذب کا شکار تھیں۔ گن تو اسے واپس کرنی ہی تھی۔ بہرحال اگر اس شخص نے غصے میں آ کر اسے مار دیا یا پھر پولیس کے حوالے کر دیا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا۔ پھر کمال حسن اسے گولی سے اڑا دیتے، یہ تو یقینی بات تھی۔ سر جھٹک کر اس نے کھڑکی سے نیچے شرمین کو جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً اٹھی۔ کمال حسن آج ہی 2 دن کے لیے بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے تھے۔ شرمین بھی جا رہی تھی۔ وہ شام سے پہلے نہیں لوٹتی، اتنا تو اسے یقین تھا۔ گھر میں صرف تاشفا اور جیا ہی تھے۔ اگر ان دونوں کو زلف کی غیر موجودگی کا علم ہو جاتا تب بھی وہ اس کا راز رکھ لیتی، اتنا تو اسے یقین تھا۔ اس نے پسٹل شولڈر بیگ میں ڈالی اور ہیل اٹھا کر دبے قدموں سے چلتی ہوئی باؤنڈری وال سے باہر کود گئی۔ ٹیکسی نے اسے ٹھیک وہیں پہنچا دیا تھا جہاں پیچھا کرنے کے دوران ان کی گاڑی رکی تھی، جس کے بعد وہ شخص گاڑی سے اتر کر فارسٹ کی طرف گیا تھا۔ کیا کرتا ہوگا وہ فارسٹ میں؟ اسے تجسس ہونے لگا۔ فارسٹ اس کی سوچ سے زیادہ وسیع اور خوبصورت تھا۔ اس کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا۔ اس کی مانند سوچیں بھی کمرے کی 4 دیواری میں محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایسی زندگی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کبھی۔ سرد ہوائیں، کھلا آسمان، آبشاروں سے گرتا پانی جو شدید سردی کی وجہ سے جم چکا تھا، ہر چیز کی اپنی خوبصورتی تھی۔ ایک دم سکوت کو چیرتی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی جیسے کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہو۔ وہ تیزی سے آواز کا تعاقب کرنے لگی۔ ہاں، یہ وہی شخص تھا۔ وہ بڑے سے پتھر پر رکھ کر لکڑیوں کو کلہاڑی سے کاٹ رہا تھا۔ آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھیں۔ آسمانی رنگ کی اونی ہائی نیک شرٹ میں ملبوس اس کا کسرتی بدن بھرپور نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ بھورے بالوں کی لٹیں سبھی پیشانی پر بکھری ہوئی تھیں۔ زلف دیکھتی رہ گئی۔ وہ بے حد دلکش پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کیا چاہیے؟ اس کی موجودگی محسوس کرتے تہران نے پوچھا، تاہم پلٹنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بوکھلا گئی۔ ہر وقت خوش لبوں پر زبان پھیرتی ہوئی بولی، میں زلف ہوں۔ زلف نوروز، میں نے پوچھا کیا چاہیے؟ تہران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ وہ اب لکڑی کو پتھر پر رکھنے لگا۔ اس سے جیسے ہی ضرب کاری کی لکڑی کے ٹکڑے اچھل کر دور جا گرے، وہ خوفزدہ ہو کر لڑکھڑائی اور ڈھلوان سے گرتے گرتے بچی۔
مارے اہانت کے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ اس نے غصے سے انا کے دیوتا کی پشت کو گھورا جس نے اسے ایک نظر کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا۔ اس دن کلب میں جو حادثہ ہوا تھا وہ قتل میری وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے یوں ہاتھ باندھتے ہوئے تھے جیسے عدالت میں اعتراف جرم کر رہی ہو۔ تہران کے ہاتھ تھم گئے تو وہ تم تھی۔ وہ جس غصے سے پلٹا تھا، زلف خوفزدہ ہو کر بدگی۔ کیوں مارا تم نے اس آدمی کو؟ تہران کی آنکھوں میں تجسس اترنے لگا۔ اس نے جو چشمہ زخموں کو چھپانے کے لیے لگایا تھا وہ اتارتے ہوئے بولی، وہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تو کوشش بھی نہیں کی تھی، پھر بھی تم نے تماچا جڑ دیا۔ اس نے کوشش کی تھی تو گولی مار دی تم نے۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو آخر؟ دنیا میں آخری لڑکی تم ہی بچی ہو۔ وہ کاٹدار لہجے میں گہرے طنز سے کہنے لگا۔ زلف کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ میں اور کیا کرتی؟ میں ڈر گئی تھی اور مجھ سے گولی چل گئی۔ بالآخر وہ رونے لگی۔ تہران پاشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ حسین چہرے پر زخموں کے نشانات عجیب لگ رہے تھے، از حد عجیب۔ اور پھر تم وہاں سے فرار بھی ہو گئی تاکہ سارا الزام مجھ پر آ جائے۔ کیا لگتا ہے تمہیں میں پیشہ ور قاتل ہوں یا عادی مجرم ہوں؟ اس نے کینہ ور لہجہ میں کہا۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ الزام تم پر آ جائے گا۔ کیا معصومیت بھرا انداز تھا۔ تہران پاشا غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا بولا، پسٹل میری تھی محترمہ، ایسے یا ویسے الزام مجھ پر ہی آنا تھا۔ میں تمہیں تمہاری پسٹل واپس کرنے آئی تھی، اس نے سلگتی ناک رگڑتے ہوئے کہا اور بیگ سے پسٹل نکال کر اسے تھمائی۔ وہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیا کرو گے اب تم؟ کیا مطلب؟ مطلب کہ بابا تو ویسے بھی مجھے مار ڈالیں گے، تو تم بھی مجھے پولیس کے حوالے کر دو گے؟ اس نے نیل کو آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ ابھی بھی ان کے درمیان بہت ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی، نہ طنز تھا نہ تضحیک، نہ ہی اس کے لیے کوئی نرمی تھی۔ پتہ نہیں اس کے لبوں سے پھسلا، شکر مناؤ کہ وہ آدمی زندہ ہے، ورنہ۔ اس نے پلٹ کر پسٹل رکھی اور کلہاڑی اٹھا لی۔ مطلب وہ آدمی گولی لگنے کے بعد بھی زندہ ہے؟ وہ بھاگ کر اس کے راستے میں حائل ہو کر بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ اس کی بدقسمتی۔ تہران نے کندھے اچکائے۔ وہ بچوں کی طرح خشک ہونے لگی، پھر اس کی نظروں سے خائف ہو کر فوراً راستے سے ہٹ گئی۔ وہ اب لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا، پھر ڈھلوان سے اتر کر لمبی سڑک پر چلنے لگا۔ وہ بھی اپنے راستے پلٹ گئی، مگر جانے کیا ہوا، تیزی سے راستہ بدل کر اس کے ہم قدم ہوئی۔ تمہارے پاس گن کہاں سے آئی؟ تم سے مطلب نہیں، یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ دونوں چلتے چلتے کاٹیج کے قریب پہنچ گئے۔ تم یہاں رہتے ہو، فارسٹ کے بیچوں بیچ؟ اس نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہاں صرف میں اچھا وقت گزارنے کے لیے آتا ہوں۔ وہ تیزی سے ڈھلوان چڑھ کر اندر چلا گیا۔ چونکہ وہ عادی نہیں تھی اور اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی، اس لیے اسے خاصی دیر لگی۔ جو ہی اس نے چھوٹے سے لاؤنج میں قدم رکھا، پہلے ہی مرحلے میں شراب کی بوتلوں کا ڈھیر دیکھا۔ پاس ہی ایک سرخ رنگ کا نسوانی کوٹ پڑا تھا۔ یہاں صرف میں اچھا وقت گزارنے کے لیے آتا ہوں۔ اس کے کانوں میں ان جملوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لب کپائے، اس کا دل دہل گیا۔ عجیب سے وسوسے اور خدشات سر اٹھانے لگے۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ ڈھلوان سے اترتے ہوئے اس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا، مگر وہ سرپٹ دوڑتے ہی جا رہی تھی۔ ہائی وے پر رک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ شکر ہے عزت بچ گئی، اس نے پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے زیر لب کہا۔ تم نے کیا لڑکیوں کو ہراس کرنا شروع کر دیا ہے؟ اوزان جعفر شرارتاً اسے چھیڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ کچن میں نئی کیبنٹ سیٹ کر رہا تھا، وہیں سے بولا۔ فارسٹ میں لڑکی دیکھی میں نے، آندھی طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، اس دن بھی کلب میں چماٹ پڑا تھا۔ تمہارے کرتوت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ پاشا، بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے تو مان لیتا ہوں، نہ بھی کہتا تب بھی اوزان اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھا کر چک مارتے جست لگا کر سلپ پر بیٹھ گیا۔ کس لیے بلایا ہے؟ کوئی کام تھا؟ ریس کب ہوتی ہے؟ تہران اسٹول سے اتر کر اسی کے پیڑ پر بیٹھ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا پوچھنے لگا۔ اوزان کے چلتے منہ کو بریک لگی۔ ویل ریس جو ماسکو میں الیگل ہے۔ تہران نے اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کی۔ کیا بات ہے باس، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ وہ اس بار قدرے فکر مند نظر آنے لگا۔ پیسے چاہیے یار، اس نے سرداہ بھری اور اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ مجھ سے لے لو، برجستہ آفر ہی۔ تمہاری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ کیسی بیگانوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ تم یہ بتاؤ ریس کب ہوگی؟ اتوار کی شام، یعنی کل۔ اوزان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم انکل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس نے کتراتے ہوئے پوچھا۔ پیسہ کمانے کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، میں بھی لگا کر دیکھتا ہوں، پھر یا تو پیسہ رہے گا یا جان۔ اس نے کسی کے الفاظ دہرائے تھے۔ اوزان یکدم گھبرا کر سلپ سے پھسلا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جان رہے گی یا پیسہ؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھو اگر تمہارے دل میں
کوئی بات ہے تو ابھی بتا دو، ایسے تو میں تمہیں ریس میں حصہ نہیں لینے دوں گا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، اس نے مطمئن انداز سے کہا، مگر اوزان کو اس کا انداز کھٹک رہا تھا۔ میں اس یاری کی خاطر بے تحاشا پیسہ تمہارے قدموں کی نظر کر دوں گا، پیسوں کی کیا اوقات ہے؟ اس سے خفگی سے گھورتا اچھل کر دوبارہ سلیپ پر بیٹھ گیا۔ جانتا ہوں میں۔ تہران اس کا شانہ تھپکتے ہوئے دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اور سناؤ کیسی گزر رہی ہے تمہاری لو لائف؟ حسین، خوشگوار۔ اوزان کے لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ رنگی۔ اسے دیکھ کر تہران بھی مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، پھر اتوار کی شام کو ملتے ہیں۔ خبیث کی اولاد، باس کو پتہ چل گیا تو کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ تہران اس کے زہریلے انداز پر قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ زلف اپنے بستر میں دبکی ہوئی تھی۔ اچانک کھڑکی کھلنے سے سرد ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرائیں تو وہ سٹ پٹا کر اٹھ گئی۔ تبھی ایک دم کمرے میں ایک روشنی سے چمکی۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیخ اٹھی۔ سیل فون کی روشنی جیسے ہی مقابل کے چہرے پر پڑی، اس کے تاثرات نفرت و قہر انگیز ہو گئے۔ جمشید بھائی، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ نکل جائیں یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زلف خوفزدہ ہو کر اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ میں نے کہا چلے جائیں یہاں سے، ورنہ چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جمشید نے اس کی چیخیں دبا دی۔ میرے ساتھ چلو آج ایک پارٹی میں، ورنہ میں تمہاری ان حسین تصویروں کا کیا کر سکتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کوئی اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا اس شیطان کا منہ نوچ ڈالے۔ جمشید بھائی ایسا نہ کرے، ملتجی ہو کر کہا۔ تم چلو، شاباش، اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ حکم صادر کیا گیا۔ وہ خود پر جبر کرتے ہوئے اٹھی۔ اس کی قسمت میں شاید مثبت اور خوشگوار ہونا لکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تھی ہی منحوس، اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا۔ وہ خود کوستے ہوئے بے دلی سے کبڑ سے ڈریس نکال کر پہننے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ ماسکو واحد شہر ہے جہاں بے تحاشا بڑی بڑی عمارتیں ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ترین شہر ہے جہاں بے شمار امیر ہستیاں رہائش پذیر ہیں۔ ماسکو میں ایک برائی تھی، یہاں متوسط درجہ نہیں تھا۔ یہاں تو لوگ بہت امیر تھے یا بہت غریب تھے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ ماسکو میں سنگین عادی مجرم پناہ گزین تھے، جو کلبز، کسینو، الیگل ریسنگ، غرض یہ کہ ہر غیر قانونی طریقے سے پیسہ کما کر راتوں رات اوپر آئے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد اسٹریٹ کرمنلز کی تھی جو اس قسم کے کھیل منعقد کرواتے تھے۔ سینٹیاگو گراؤنڈ میں آج موت کا کھیل سجا ہوا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں شائقین بھیانک کھیل دیکھنے کے لیے پرجوش تھے۔ سیاہ تھری پیس میں ملبوس شجاع عالمگیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مطمئن سا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ بال سلیقے سے اوپر کی طرف سیٹ کیے ہوئے تھے، آنکھیں بے چینی سے کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ برابر میں اس کا مینیجر بارشو بھی کھڑا تھا۔ تہران کو آتے دیکھ کر اس کے لب مسکرائے۔ کیسے ہو ہینڈسم؟ پرجوش انداز میں اسے کس کے گلے لگایا تھا۔ اچھا ہوں، ڈر لگ رہا ہے بہت۔ تہران نے مذاق کا جواب مذاق سے دیا تو شجاع ہنس دیا۔ وہ دونوں مردار کہاں مرے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے جھانکتے ہوئے امان اور اوزان کے متعلق پوچھنے لگا۔ آتے ہوں گے کہیں؟ تہران نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ دونوں جلد چلتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ امان کی تو چھب ہی نرالی تھی، اس کی تیاری ہمیشہ خاص ہوتی تھی۔ آتے ہی بولا، عرض کیا ہے کہ مجھے خبر ہے کہ دنیا نہیں بدل سکتی، اسی لیے تو میں چشمہ بدل کے آیا ہوں۔ کاش تم حرکتیں بھی بدل کے آتے، تہران نے کہا تو وہ تینوں ہنس دیے۔ اس نے تہران کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیسا لگ رہا ہوں؟ خوشبو میں نہا کے آیا ہے شہزادہ؟ شجاع نے بغل میں کھڑے اوزان کو کونی ماری جو چلو جلو مت، مجھ جیسا حسین تم نے آج تک نہیں دیکھا، اس نے خود پسندی سے کہا تو وہ تینوں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے۔ کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اسے وش کرتے ہوئے کنٹینر سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ گراؤنڈ میں شور کے ساتھ تالیوں کی گونج بلند ہوئی تھی۔ یہ سب کمینے تالیوں کے نہیں گالیوں کے لائق ہیں۔ نہارنے کے لائق تو آپ ہیں باخدا، کیا خوبصورت شاہکار ہیں اوپر والے کا، اس نے بغل میں کھڑی حسینہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا، جو سن کر شرم سے لال ہونے لگی۔ شجاع نے اس کا کان مروڑا۔ ادھر سامنے دھیان دے۔ دھیان ادھر جا ہی نہیں رہا۔ کیا کروں؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا، کنٹرول کر ورنہ دانت توڑ دوں گا تیرے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ شجاع نے اس بار سخت تنبیہ کی تو وہ بدمزگی سے کالر جھاڑتا ہوا سیدھا ہوا۔ لڑکی ہنوز اسے معنی خیزی سے گھور رہی تھی۔ اس نے کال کا اشارہ کرتے ہوئے آنکھ دبائی اور سرگوشی میں بولا، بعد میں۔ شجاع ضبط سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی حرکتیں ان کے لیے نئی نہیں تھیں۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے اس نے بارشو کے کان میں کچھ کہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی صورت کو دیکھنے لگا، پھر پوچھنے لگا، آر یو شور باس؟ کیوں، میرے فیصلے میں شیورٹی کی کمی ہے؟ الٹا سوال داغا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ کیا مطلب تھا تمہارا؟ باس تم ہو یا میں؟ جی میں سمجھ گیا۔ ویری گڈ، دیکھتے ہیں تمہاری ٹائمنگ کتنی اچھی ہے۔ اس نے مطمئن انداز میں بارشو کی پیٹھ ٹھونکی۔ کیا کسر پسر کر رہے ہو کب سے؟
کچھ نہیں یار، بس میٹنگ ڈسکس ہو رہی تھی۔ اس نے اوزان کو مطمئن کر دیا۔ ان کے چہروں پر اس وقت ٹینشن کے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ تہران نے جب سے یونیورسٹی چھوڑی تھی گاڑی کا استعمال مختصر کر دیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ ہار جاتا، مگر بارشوں کو ایک اشارہ ملا تھا۔ وہ تیزی سے ایک طرف جا کر پولیس کو کال کرنے لگا۔ بدقسمتی سے کسی نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی اور تیزی سے اس کے کان سے فون کھینچ دیا۔ جمشید، اور جمشید یہاں آ کر دیکھو کہ اولاد پولیس کو اطلاع دے رہا ہے۔ اس شخص نے غیظ و غضب کے عالم میں سے بری سی گالی بکی تھی۔ اس کے بلاوے پر لمبے چوڑے دیو جیسے ساتھی بھی جمع ہونے لگے۔ باریچو فوراً 9:11 ہو گیا۔ باس، تمہاری ٹائمنگ خراب تھی تو پہلے بتا دیتے باریچو۔ شجاع اس کی صورت دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا گڑبڑ ہو گئی ہے باس۔ گڑبڑ ہونی تھی سو ہو گئی۔ یہ بتاؤ باریچو، کال ہوئی یا نہیں؟ ہو گئی باس، کال تو ہو گئی، مطلب اتنی بھی خراب نہیں تمہاری ٹائمنگ۔ اس کا اطمینان دیدہ زیب تھا۔ باریچو پھولا ہوا سانس بحال کرنے لگا۔ اس سے پہلے ریس کی گاڑیاں زیرو لائن کراس کرتیں، پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ شائقینوں کے رنگ اڑ گئے، پلیئرز حواس باختہ ہو چکے تھے۔ گاڑیاں گراؤنڈ پر دائرے کی صورت ایسی گھومنے لگیں کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں۔ شائقین میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے پچھلے راستے کی طرف دوڑے۔ باریچو گاڑی لا چکا تھا۔ پھر اچانک وہاں بہت سے لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لیے ان کا گھیراؤ کرنے لگے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے نئے دوست۔ میں نئے دوست بنانے کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت، تو بالکل نہیں، امان نے بدمزگی سے کہا۔ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو جس نے پولیس کو کال کی تھی۔ جمشید نامی شخص ہاتھ میں گن لیے رعبدار لہجے میں بولا۔ باریچو، تم جانا چاہتے ہو؟ باریچو نے ہڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں آنا چاہ رہا۔ اس کو بھیج، ورنہ زبردستی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تیری محبوبہ ہے سالے، اس شخص نے تپ کر کہا۔ استغفر اللہ، شجاع نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بھائی دیکھو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، زور زبردستی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں تو بالکل بھی جھگڑا اور نہیں چاہتا۔ میرا تو نام ہی اتنا پیسفل ہے، امن و امان والا ہے۔ وہ جھی بھر کر ان کے ساتھ گپ مار رہے تھے جب تک تہران پاشا کا پیغام موصول نہیں ہوا۔ دیکھو، باریچو کی شکل معصوم شکل، بیچارے کو لگا کہ یہاں سب لیگل ہے، اس لیے پولیس کو بلا کر یقین دہانی کروانا چاہتا تھا۔ اس کا باس بھی ہے ساتھ میں، یہ سب لیگل کام کرتے ہیں۔ امان ہاتھ نچا کر بولا۔ بس کر، یہ تیری ٹیکنیک لڑکیوں پہ کام کرتی ہے۔ یہاں دیو جیسے سانڈ کھڑے ہیں، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اگر پیٹنا شروع ہو گئے تو نہ صرف تمہارے تھوبڑے کا زاویہ بگاڑیں گے بلکہ لنگڑا لولا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اوزان کی صلاح پر عمل درآمد کرتے ہوئے امان نے خاموشی ہی میں عافیت جانی۔ تہران کسی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا، مگر وہ ٹھیک تھا، اس کا میسج مل چکا تھا۔ تم دونوں گاڑی میں بیٹھو۔ شجاع سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تہران کہاں ہے؟ اس کے بغیر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ امان بدک گیا۔ ان سب کے مقابلے میں وہ قدرے جذباتی تھا۔ اچانک سب روشنیاں بجھ گئیں۔ وہ چاروں موقع دیکھ کر گاڑی بھگا لے گئے۔ اپنے پیچھے بے تحاشا فائرنگ صرف پیچھا کرنے والوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کی تھی۔ رات کی خاموشی ہر سو مسلط تھی۔ آسمان کی سیاہ چادر پر پورا چاند چمک رہا تھا۔ دور دور تک سکوت کا راج تھا۔ ہوا کے دوش پر برف کی ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ ایسے میں وہ گھٹنوں میں سردیاں سسک رہی تھی، خود کو کوش رہی تھی جس وقت اس نے جمشید کے ساتھ آنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ دراز قد و قامت دیوتا اس پر چیخ رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں، تم وہاں کیا لینے گئی تھی؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ جمشید بھائی کے ساتھ گئی تھی، اس نے بامشکل کہا۔ کون سا ایسا غیرت مند بھائی ہے جو رات کی اس پہر ایسی جگہوں پر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جائے؟ جمشید بھائی میرے بھائی نہیں ہیں۔ آنسو نے اس کی آواز کو غیر متوازن کر دیا تھا۔ تو کیوں گئی تھی اس کے ساتھ؟ اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ عرصے بعد کسی پر اتنا غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے۔ وہ منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ہر کوئی تمہارے ساتھ ہی زبردستی کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ تمہیں کیوں بلیک میل کیا جاتا ہے؟ تم واحد ہستی رہ گئی ہو اس دنیا میں۔ زہر خند لہجے میں کہے گئے کاٹ دار لفظوں نے اسے مکمل توڑ دیا۔ وہ اس کا طنز سمجھ گئی۔ ان کے پاس میری تصویریں ہیں۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولی۔ کیسی تصویریں؟ وہ بری طرح سے چونکا۔ میں نہیں جانتی، مگر وہ مجھے بلیک میل کر کے اپنے ساتھ یہاں لائے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، میں نہیں جانتی۔ اللہ اکبر، لڑکی تم مجھے پاگل کرنا چاہ رہی ہو؟ غصے کا ابال سا اٹھنے لگا۔ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی بھی کرنے کی کوشش کی تھی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ اس کی سسکیاں عروج پر تھیں۔ وہ چپ ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر بے داغ کلائیوں پر ناخنوں کے نشانات پر رک گئی۔ وہ اپنے دکھ میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے خود بھی زخموں کا احساس نہیں ہوا۔ بابا کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ یا خدا، میں کیا کروں اب؟ اس کی خود ساختہ سرگوشیاں تہران کے کانوں نے بخوبی سنی تھیں۔ گزشتہ ملاقات میں بھی اس نے ایسا ہی کچھ کہا تھا۔ باپ ہے یا جلاد؟ تہران سوچ کر رہ گیا۔ دیکھو، تم اچھی لڑکی ہو، آئندہ کسی نامور بھائی پر بھروسہ مت کرنا اور میں تمہیں اس قسم کی جگہوں پر دوبارہ نہ دیکھوں۔ چلو اب تمہیں گھر چھوڑ دوں۔
وہ اچھے بچوں کی مانند تیزی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ اسے گھر کے راستے پر چھوڑ کر پلٹ آیا اور دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ کیا فائدہ، سب بیکار کیا، امان نے پرسمردگی سے سوچا، افسردگی سے گلاس کے گرد انگلی گھما رہا تھا۔ اس وقت رات کا دوسرا پہر تھا، شاید کاٹیج کے چھوٹے سے لان کو ان تینوں نے تہس نہس کر دیا تھا۔ سب دوست لگ بھگ ایک ہفتے بعد آج ملے تھے اور ریس کی ناکامی کا دکھ منا رہے تھے۔ پولیس آئی کیسے؟ اوزار نے کوئی تیسری بار یہ سوال کیا تھا، مگر اس بار خاص نگاہیں شجاعت عالمگیر پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ کون جانے پولیس کیسے آئی؟ شجاع نے زیر لب کہا۔ پولیس کو چھوڑو، پیسوں کا سوچو، ان پرائز کے پیسوں کا کیا ہوا؟ امان ابھی تک غمزدہ تھا۔ پرائز؟ شجاع کے لبوں درد بھری آہ نکلی، اس کی آنکھوں میں الوہی سے چمک تھی جو اوزان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ سالے کمینے، تیرے پاس ہے نا وہ پیسے؟ جانتا تھا میں یہ تیری ہی حرکت ہو سکتی ہے، عجب سے سرشار لہجے میں بولا، اور پھر شجاع کے لب مسکراتے چلے گئے۔ دیکھا دیکھی وہ دونوں فلک شگاف کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ تم دونوں کے دماغ کو چڑھ گئی ہے، یہاں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ امان نے تشویشناک انداز سے دونوں کو دیکھا۔ ہم جیت گئے شہزادے، ہم کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی جیت گئے۔ اسے بغل میں دبوچ کر بال تہس نہس کرتے ہوئے جیت کی صدائیں لگانے لگا۔ جیت گئے ہم؟ وہ بے ڈھنگے طریقے سے ہنسا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ ان تینوں نے شور و غل مچا ڈالا۔ زندگی سے بھرپور قہقہے پہاڑ کی چوٹیوں سے ٹکرا کر گونج رہے تھے۔ ہیل کی ٹک ٹک کے آواز سن کر تینوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ نیچے اترو، دل نشین غصے سے بھری ہوئی تھی۔ تم کیوں آ گئی یار؟ امان جو ناچنے کی غرض سے صوفے پر چڑھا تھا منہ بسورتا ہوا نیچے اترا اور بولا، یہ لڑکی پتہ نہیں کیوں میری خوشیوں پر ناک بن کر بیٹھی ہے، جب بھی خوش ہونے لگتا ہوں یہ آ جاتی ہے۔ امان کی بڑبڑاہٹ سن کر ان دونوں نے بامشکل ہنسی روکی۔ دل نشین بہت ضبط سے پوچھنے لگی، تم دنوں غیر قانونی ریس میں کیا کر رہے تھے؟ اصل میں دکھ کی بات تو یہ ہے کہ تم بھی وہاں تھی دل نشین، امان نے مصنوعی دکھ سے آنکھیں مٹکائیں۔ تم چپ رہو اور میری بات کا سچ سچ جواب دو۔ اس بار اس نے چیخ کر پوچھا، غالباً وہ بہت غصے میں تھی۔ تم بھی تو اس انلیگل ریس میں تھی؟ ہم نے تو نہیں پوچھا مس لیگل۔ امان کی زبان تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مزید تپی، میں وہاں کیس کے سلسلے میں انویسٹیگیشن کے لیے گئی تھی۔ واہ، تم کرو تو لیگل، ہم کریں تو انلیگل۔ امان، اس نے دانت کچکچائے۔ جی میری جان۔ اب کی بار وہ تینوں مشترکہ کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ دل نشین لب کا کونا دباتے ہوئے ضبط کیا ان کی ٹٹائی پر حیران پریشان تھی۔ حالانکہ یہ نئی بات نہیں تھی، وہ تینوں سدا کے ڈھیٹ تھے۔ تہران کہاں ہے؟ اس کا غصہ بتدریج ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کیوں؟ امان نے پوچھا۔ ان تینوں کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا غصہ برقرار نہیں رہ سکا، وہ خود بھی رخ موڑ کر مسکرا دی۔ تبھی ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے تہران نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا اور حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے ہوئے بپھر کر بولا، یہ میرا گھر ہے، تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے، اس لیے شور و غل مچانا بند کرو اور ادب کے دائرے میں رہو۔ تمہارے ادب کا دائرہ بہت چھوٹا ہے، ہم اس میں فٹ نہیں آ رہے شہزادے، امان ٹھٹائی سے کہنے لگا۔ دیکھو ذرا، کوئی بہت بے قراری سے تمہارا پوچھ رہا ہے۔ وہ چونک کر کمرے کی چوکھٹ پر ہی رک گیا۔ ان سب سے دور سائڈ ٹیبل سے کمر لگائے کھڑی تھی۔ دل نشین، تم اس وقت یہاں؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی، رات کے 3 بج رہے تھے اور دل نشین 9 بجے سو جایا کرتی تھی۔ اگلی صبح 9 بجے اس کا آفس ہوتا تھا۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا دل نشین۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے بے حد نرمی سے جواب دیتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ اسے صحیح سالم دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ بھوک نہ نہیں لگی تمہیں؟ ہمیں بہت بھوک لگی ہے، گولی کی سی تیزی سے امان کا جواب آیا تھا۔ تہران نے مسکرا کر نفی میں سر جھٹکتے ہوئے ٹاول اسٹینڈ پر رکھا اور انگلیوں سے بالوں کو ایک طرف کرنے لگا۔ اس کی مہمان نوازی کی تو قائل تھی دل نشین۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ان چاروں کو بہت بار کھانا بنا کر کھلا چکا تھا۔ چلو میں تمہاری ہیلپ کر دیتی ہوں، آپ اپنے کل کے بزی شیڈیول اور ٹائمنگ کو کیسے مینیج کریں گی وکیل میڈم؟ اس نے شریر سا طنز کیا تھا۔ وہ ہنس کر بولی، کبھی کبھی کمپرومائز کرنے میں بھی کوئی دوراہے نہیں ہے۔ اس نے متاثر کن انداز میں لب پھیلائے۔ پھر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ وہ پانچوں یونیورسٹی کے وقتوں سے ساتھ تھے۔ وقت کے ساتھ دوستی اور گہری ہوتی چلی گئی، تاہم پانچوں یونیورسٹی کے بعد منتشر ہو کر اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ پانچوں الگ الگ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں کوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کر رہا تھا تو کوئی ابھی تک مقصد ہی سے واقف نہ تھا۔ کوئی کامیابی کے مراحل میں تھا تو کوئی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ وہ پانچوں دوست ہاتھ کی 5 انگلیوں کے مانند تھے۔ پانچوں میں ذات پات، رتبے اور عادات کا واضح امتزاج تھا، مگر بد مٹھی ایک
کی مانند ایک دوسرے کی طاقت بن جاتے تھے۔ امان کی طبیعت میں شوخی اور شرارتی پن تھا۔ ماں باپ کے بیچ علیحدگی کے بعد دونوں نے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ اس کے باوجود دونوں والدین امان کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ اسی بری صحبت نے ایسا بگاڑا تھا کہ ان سب کی اچھی صحبت اور محبت نے بھی کوئی خاص اثر نہیں دکھایا تھا۔ وہ بالکل نہ بدلا۔ اس کے باوجود وہ سب دوستوں کا لاڈلا تھا، ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اوزان نے بچپن کی منگیتر سے شادی کر لی تھی۔ اس کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ ان دونوں کا دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ شجاعت عالمگیر نے یونیورسٹی کے فوراً بعد خاندانی بزنس جوائن کر لیا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، دل نشین وکیل تھی۔ وکالت صرف اس کا پیشہ ہی نہیں تھی، اسے اپنے کام سے عشق تھا۔ وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتی تھی اور ایک تہران پاشا تھا، مضطرب، الجھا ہوا، بے حس دنیا سے خفا خفا گوشہ نشین ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی ذات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ اسے دنیا کے مطابق چلنا ہے یا دنیا کے مطابق کتنے چلانا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک زاویے سے سوچتا تو اسے اپنی ذات مظلوم لگتی، تو دوسرے زاویے سے ظالم۔ تھک ہار کر یہی فیصلہ ہوا کہ نہ اسے ظالم بننا ہے نہ مظلوم، اسے متوازن راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسے سادگی سوٹ کرتی تھی، اس نے اسی میں اپنا سکون ڈھونڈ لیا۔ اس کا فون لگاتار بجتا ہی جا رہا تھا۔ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھانا چاہا، مگر وہاں ہوتا تو ملتا۔ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ انگیٹھی میں آگ جلتی جانے کب کی بجھ چکی تھی۔ وہ وہاں اب کوئی صرف کوئلوں کا ڈھیر تھا۔ اس نے کمفرٹر ہٹایا اور کمرے میں جا کر فون چیک کرنے لگا۔ ایلف کی کئی ایک کالیں آئی ہوئی تھیں۔ اسے یاد آیا آج اس کا سوشل انٹرنشپ پروگرام تھا۔ اس نے نمبر پش کر کے کان سے لگایا تو ایلف کی چہکتی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپ نے لاکھوں روپے کا چیک ٹرانسفر کروا بھی دیا JRC فاؤنڈیشن کو۔ انہوں نے مجھے اعزازی طور پر بوکے بھیج کر شکریہ ادا کیا ہے، لیکن اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ رات والا واقعہ یاد آیا تو سارا معاملہ خود بخود سمجھ گیا۔ کمینے، خبیث بھائی، آپ کب آ رہے ہیں مجھے لینے؟ آج ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ وہ معمول سے زیادہ خوش تھی، کجا کہ یہ اس کی بچگانہ حرکت تھی۔ وہ صرف سرکل میں اپنا ہائی پروفائل اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے اتنے جتن کر رہی تھی، مگر تہران سمجھدار تھا۔ وہ ایسی حرکت کرتا تو یقیناً یہ دکھاوے کے زمرے میں آتا، جس کا نہ اسے شوق تھا اور نہ ہی خواہش۔ ایلف، میں کچھ مصروف ہوں، آج تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ آپ بھول گئے میں نے ڈرائیور کی چھٹی کر دی ہے، بابا کی دی ہوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے مجھے۔ وہ اس کی معصومیت پر ہلکا سا ہنسا، حالانکہ پھوٹی کوڑی کو چھوڑ کر باقی سب کچھ اس کے پاس بابا ہی کا دیا ہوا تھا۔ میں تمہارا انتظام کر دیتا ہوں، نیلی گاڑی تمہیں پک کرنے آئے گی، تم اس کے ساتھ چلی جانا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے مایوسی سے رابطہ منقطع کر دیا۔ جب فون کے چنگاڑنے کی آواز نہ رکی تو امان غصے سے اٹھا۔ آپ کا مطلوبہ شخص رضاء الہی سے وصال فرما چکا ہے، جنازے کا پیغام بعد میں دیا جائے گا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ رات والی اتری نہیں تیری؟ تہران نے اسے گھرکا۔ تم لوگ چڑھنے ہی کب دیکھتے ہو کم بختو، اس نے بدمزگی سے کہا۔ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے اعصاب بری طرح سے چڑچڑاہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ جلدی سے تیار ہو کر گھر کے باہر پہنچو۔ بھائی میں تیرا نوکر نہیں ہوں، جلدی پہنچ۔ زلف کو کچھ سوشل پروگرام ہے JRC فاؤنڈیشن میں، لیٹ مت ہونا۔ ایلف، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھائی میں بزی ہوں یار، آج مجھے بہت کام ہے۔ دوسری جانب تہران نے انسنی کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ ہیلو ہیلو کمینہ، وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ جتنا ایلف سے دوری بنانے کی کوشش کر رہا تھا، پتہ نہیں قسمت میں کیا ہونا لکھا تھا، کسی نہ کسی موڑ پر پھر ٹکرا جاتے۔ مہینوں کی تگ و دو کے بعد اسے ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب ہوتا۔ ایک خفیف سا سامنا اس کے دل میں نئے خواب جگا دیتا۔ اس جنگ میں وہ زخمی ہو چکا تھا، ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، حتیٰ کہ خود کو برباد کر چکا تھا، مگر نتیجہ پھر صفر تھا۔ یک طرفہ محبت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ نتنے چہروں کی تلاش میں رہتا، کاش کوئی تو ایسی ملے جو اس کے دل میں اس کی محبت کو کھرچ کر پھینک دے، مگر بے سدھ۔ وہ ایک کو چھوڑ کر دوسری اور پھر تیسری کے فراق میں رہتا۔ نتیجہ بیزاری، اکتاہٹ، چڑچڑے پن کی صورت میں نکلتا، مگر یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔